السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 17۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، اور کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے وضو سے متعلق کچھ باتیں جان لیجئے۔ وضو کا لغوی معنی ڈکشنری کے اندر یہ ہے خوبصورتی، صاف، صفائی۔ یہ وضو کا لغوی معنی ڈکشنری کے اندر۔ تو گویا وضو کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے، لفظی طور پر لفظی معنی ہی ہے خوبصورتی کے، صفائی کے، اور اس کا اصطلاحی معنی، شرعی معنی یہ ہے التعبد للہ عز وجل بغسل اعضاء مخصوصہ على صفت مخصوصہ، یعنی اعضاء مخصوصہ کو مخصوص طریقے سے دھونا، اس کا نام ہے وضو۔ اعضاء مخصوصہ کو مخصوص طریقے سے دھونا۔ تو اعضاء مخصوصہ یعنی خاص عضو ہے، خاص حصہ، پارٹ ہے جسم کا، جس کو وضو میں دھوتے ہیں۔ پورے باڈی کو تو نہیں دھوتے۔ تو خاص حصہ کیا ہے؟ ہاتھ، منہ، پیر، یہ خاص حصہ ہے۔ سر کا مسح کیسے دھوتے؟ جیسے پاتے ویسے نہیں، خاص طریقے پر، یعنی 3 مرتبہ دھونا ہے، پہلے یہ، پہلے وہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، خاص کنڈیشن میں، خاص طریقے پر ہے، تو اس کا نام وضو ہے۔ یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی وضو کی۔ اچھا، عربی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو الوضو، تو وضو واو کے پیش کے شرط اگر کہیں گے تو وضو کے معنی ہوتی ہے وضو کرنا، اور واو پر اگر زبر دے کے پڑھیں گے وضو، واو پر زبر وضو، تو اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ وہ پانی جس کے لیے وضو کیا جائے گا، وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، وضو والا پانی، تو اس کو کہتے ہیں وضو۔ زبر کے طرح پڑھیں گے تو یہ مطلب ہوگا۔ اور اگر وضو کے واو پر اگر زیر دے دیں، وضو پڑھیں، تو اس کا مطلب ہوگا برتن، یعنی وہ برتن جس میں وضو کا پانی رکھا گیا ہے، یا وہ جگہ جس کے اندر وضو کا پانی ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادتیں ہیں جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو نمبر 1، نماز۔ نماز و فرض ہو یا نفل ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازہ کی نماز ہو، تو ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو وضو کمپلسری ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت، تو پہلے انسان باوضو ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چاہے انسان عمرہ کرنے جائے یا پھر حج کرنے جائے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ وضو کے لیے تو اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور نمبر 3، قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کو ٹچ کرنا ہو، اٹھانا ہو، چھونا ہو۔ لیکن اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، یعنی 2 قول ہیں۔ نمبر 1 کہ وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر قرآن کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں، یہی مشہور بھی ہے لوگوں میں، یہی لوگوں میں مشہور بھی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اچھی بات ہے، بہتر تو یہ کہ انسان وضو کر کے ہی قرآن کو چھوئے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ قول رکھنے والے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور امام شعبی، امام ضحاک، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دیگر اور علماء کرام۔ ان کا ماننا ہے کہ بغیر وضو کے بھی آپ قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اگر جنابت کی حالت میں، یعنی ہم بستری شرب بھی نہیں کیے، تب نہیں چھونا، لیکن صرف آپ کو وضو کی ضرورت تھی یا وضو ٹوٹ گیا، تو بہتر تو یہ کہ وضو کر کے قرآن کو چھوئے، لیکن بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں، اور بغیر وضو کے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو چھونے کی بات ہوگی، پکڑنے کی، اٹھانے کی۔
رہی بات تلاوت کرنے کی، بغیر چھوئے بغیر ٹچ کیے تلاوت کرنا، جسے آپ کو یاد ہے تو جو یاد ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، یا پھر دیکھ کے پڑھیں لیکن بغیر چھوئے، یا مثلا موبائل سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو تلاوت کرنا تو خیر جائز ہے، اتفاق اس پر، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی بغیر وضو کے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو چھوئے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا جن کا وضو نہیں ہے تو اس وسوسے میں قرآن کی تلاوت کرنا نہ چھوڑے کہ وضو نہیں ہے، کون جائے گا وضو کرنے، آپ بغیر وضو کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور تلاوت کرنی بھی چاہیے، روزانہ ایک مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہو گئی وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو تین چیزیں، تین میں سے دو اہم ہیں، اور تیسری چیز میں تو دو اقوال ہیں، اختلاف ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں وہ عبادتیں یا وہ کام جس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اچھی بات ہے، کر لینی چاہیے، وہ کیا کیا ہے وہ دیکھیں۔ نمبر 1 ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں تو افضل ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وضو کی حالت میں رہتے اور ذکر و اذکار کرتے تھے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ذکر اذکار کوئی بھی ہو، صبح کے اذکار ہو، شام کے اذکار ہو، یا ایسے ہی چلتے پھرتے اذکار انسان کرے تو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اچھا کام کرنا چاہیے، وہ ہے سوتے وقت، سونے کے وقت۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو وضو کرو، اسی طرح سے وضو کرو جس طرح سے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر اپنے دائیں کروٹ، رائٹ ہو کر کے دائیں کروٹ سویا کرو، اور پھر دعا پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے، غسل فرجہ تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، وتوضأ وضوءه للصلاة، اور پھر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے اسی طرح وضو کر لیتے، اس کے بعد سوتے تھے۔ ابھی جنابت کی حالت کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اچھے سے بیان کریں گے۔ نمبر 3 جس کے لیے وضو کر لینا چاہیے، مستحب ہے، جنوبی کے لیے، یعنی وہ انسان جو جنابت کی حالت میں ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وضو کر لینا ان کے لیے مستحب ہے۔ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، کھانے مطلب جنابت کی حالت میں اب ہو گئے، یعنی شوہر بیوی ہم بستری کے، اب کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، پانی پینا چاہ رہے ہیں، یا سونا چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ دوبارہ ہم بستری اگر کرنا چاہ رہے ہیں، تب بھی بہتر یہ ہے، ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، بہتر یہ کہ آپ وضو کر لیں۔ لیکن کسی نے ہم بستری کی اور بغیر وضو کے کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، پانی پینا چاہے پی سکتے ہیں، وہی مشکل نہیں ہے، لیکن وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم بستری دوبارہ انسان کرنا چاہے تب بھی بہتر ہے، مستحب ہے دوبارہ وضو کر لینا۔ دلیل کیا دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے فَأَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ، تو جنابت کی حالت میں ہوتے تو اگر وہ کھانا چاہتے کچھ یا سونا چاہتے تو کھانے یا سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی ہم بستری کرنا چاہے، اور پھر دوبارہ اس کو ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اور حاکم مستدرک حاکم کے اندر ایک لفظ زائد ہے کہ ایسا کرنے سے، یعنی وضو کر لینے سے انسان کے اندر پھرتی زیادہ آ جاتی ہے، انسان زیادہ فریش ہو جاتا ہے، طاقت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4 غسل کرتے وقت، جب بھی غسل کریں، جنابت کا غسل تو زیادہ اہم ہے وضو کرنا، لیکن نارملی بھی اگر غسل کرنا چاہ رہے ہیں، نہانا چاہ رہے ہیں تو پہلے وضو کریں اس کے بعد غسل کریں۔ نمبر 5 پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد، پکی چیز یعنی گوشت ہے، مچھلی ہے، سبزی ہے، کوئی بھی پکی ہوئی چیز ہے
آپ نے کھا لیا تو بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں، لیکن نہیں کریں تب بھی چلے گا، حالانکہ یہ ساری باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ کن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے۔ یہاں مستحب کی بات ہو رہی ہے کہ بہتر ہے، مستحب ہے، اگر وضو کر لیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 6، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا۔ آپ کا وضو ہے اور دوسری نماز کا وقت ہو گیا، آپ کا وضو باقی ہے، چاہے تو دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں اسی وضو میں، لیکن بہتر کیا ہے کہ پہلے والے وضو سے نماز پڑھ لینا یہ بہتر ہے، یا پھر نیا پھر سے وضو کر لینا یہ بہتر ہے؟ جواب، پھر سے وضو کر لینا یہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے، جس سے کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایسا کام کیا جیسا آپ نے کبھی نہیں اس سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے ایسا جان بوجھ کے کیا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے نیا وضو مطلب کہ مثال کے طور پر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کا وقت پھر ہو گیا اور آپ کا وضو ٹوٹا نہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پھر سے وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مطلب ہے ہر نماز کے لیے وضو، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر نماز کے لیے مطلب فرض پڑھے تو وضو کرے، پھر نفل پڑھے تو پھر وضو کرے، پھر سنت پڑھے تو پھر وضو، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو نماز ہوتی ہے، اپنے وضو کیا، نماز پڑھ لی ایک وقت، یہ فرض نماز، پھر دوسرا فرض نماز کا وقت آ گیا تو اس وقت بہتر ہے کہ پھر سے وضو کر لیں۔ لیکن اگر اب وضو اگر نہیں ٹوٹا ہے تو اسی ایک ہی وضو سے آپ 2 نہیں 3 4 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ 6 باتیں ہو گئی جن میں یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے یا ان چیزوں کے لیے وضو اگر کر لیں تو یہ مستحب ہے۔ اب کچھ مسائل کو جان لیجئے۔ نمبر 1 کہ کیا وضو کرنے کے دوران بات چیت کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں تاکہ آپ فوکس کریں، وضو صحیح سے ہو سکے۔ نمبر 2، وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے کیا کوئی خاص دعا ہے؟ جواب، نہیں، وضو کے دوران کوئی دعا نہیں۔ وضو سے پہلے دعا ہے بسم اللہ، اور وضو کرنے کے بعد دعا ہے، لیکن وضو کے بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں ہاتھ دھوتے رہیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو خاص دعا جب نہیں ہے تو انسان نہیں پڑھے۔ نمبر 3، اگر کسی کو شک ہو جائے گنتی میں کہ اس نے 2 مرتبہ دھویا ہے یا ایک ہی مرتبہ دھویا ہے، یا 3 دھویا ہے یا 2 دھویا ہے، شک ہو جاتا ہے گنتی میں، تو کم پر یقین کریں۔ 1 2 میں شک ہے تو 1 ہی مان کے چلیے، اگر 2 3 میں شک ہے تو 2 ہی مان کے چلیے، یعنی کم والی گنتی مان کے چلیں۔ لیکن جب شک ہو جائے کہ 3 بار دھویا 4 بار دھویا تو پھر کیا اور دھوئیں گے؟ نہیں، کیونکہ اب 3 تو ہے نا، تو 3 سے زیادہ دھونا تو جائز ہی نہیں ہے، ہائیسٹ 3 ہے، 4 مرتبہ دھوئیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ چوتھا مسئلہ کہ وضو والے حصے پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہو جس سے وضو کا پانی اس حصے پر نہیں پہنچ پا رہا ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جسے کوئی اسٹائل میں آ کے کوئی پلاسٹک چپکا لے یا کچھ اور چیز لگا لے، کوئی اسٹیکر لگا لے ہاتھ میں، خطرناک مسئلہ ہے، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہاتھ میں کچھ لگا ہو تو صاف کر لیں، کلین کر لیں، تاکہ آپ کا وضو کا پانی آپ کے جسموں میں، اسکن میں، چمڑوں میں، ناخن میں پہنچ سکے۔ لیکن ہاں صرف رنگ لگا ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسے مہندی خواتین لگاتی ہے تو مہندی میں صرف رنگ ہوتا ہے نا، تو اس سے پانی میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، تو مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی موٹی چیز نہ لگائے۔ عام طور پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مہندی آئی ہے، کچھ لوگ اس میں چائے کی پتی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور کوئی چیزیں اس میں مکس کرتے ہیں، بہت سی چیزیں پاؤڈر وغیرہ مکس کرتے ہیں، اور پھر جب وہ خواتین مہندی لگاتی ہیں تو عمرہ اوپر چمڑا ٹائپ کا بن جاتا ہے، پاپڑ کی طرح اسکن ٹائپ کا بن جاتا ہے۔ تو ایسی مہندی استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے استعمال کیا اور اس کے استعمال کرنے سے اگر وضو کا پانی آپ کے چمڑوں تک نہیں پہنچ پا رہا پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو ان شک شبہ والی چیزوں سے بچ کر کے رہیں۔ مہندی لگانا جائز ہے، حلال ہے، جو نارمل مہندی آتی ہے وہ نارمل مہندی آپ استعمال کریں۔ نمبر 5 کہ استحاضہ والی عورت یا وہ شخص جس کو پیشاب کا قطرہ لگاتار کنٹینیو آتا ہی رہتا ہے، یا وہ شخص جس کو ہر 1 2 منٹ پر ہوا نکلتی رہتی ہے، اس کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے،
تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ نماز کے وقت وضو کرے اور وضو کے بعد فوراً نماز ادا کر لے. اب نماز پڑھتے ہوئے اگر ان کو یہ سب حالتیں پیش آتی ہیں تب بھی ان کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ مجبور ہیں. اب جس کو ہر منٹ پر ہوا خارج ہو رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی طاقت سے باہر ہے. یہ جس کو پیشاب کے قطرے لگاتار آ رہے ہیں، وہ رکتا ہی نہیں کبھی، تو کیا کرے گا؟ یہ مجبوری ہے، طاقت کے باہر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے معاف ہے، وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. اس بیچ میں اگر ان کے پیشاب کے قطرے آ جائیں یا ہوا بھی اگر نکل جائے تو معاف ہے، انشاءاللہ ان کی نماز قبول ہوگی. یہ مجبور شخص لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے، لیکن جو نارمل انسان ہے اگر اس کو ہوا نکل جائے نماز کے دوران تو نماز توڑنی پڑے گی، اس کو جا کے وضو کرنا ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. یہاں بات بتائی جا رہی ہے بیمار شخص کے لیے، جس کو ایسی بیماری ہو جس کو ہر منٹ پر اس کو ہوا خارج ہو رہی ہے یا ہر منٹ پر اس کے پیشاب قطرے آ رہے ہیں، تو وہ مجبور شخص ہے. اب آئیے آخر میں ایک فضیلت والی حدیث سن لیتے ہیں. وضو کی فضیلت بیان کی گئی. ایک اور فضیلت والی حدیث سنیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 244. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، کہ جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ والمؤمن اب المؤمن یا مومن بندہ وضو کرتا ہے فغسل وجهه، تو وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء، تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کوئی بری چیز کو، غلط چیزوں کو، تو آنکھوں کے گناہ، چہروں کے گناہ وضو کے جو پانی اس کے قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں وضو کے وقت. حتیٰ کہ یا پھر یہ کہ وضو کا جو آخری قطرہ ہوتا ہے، جو پانی گرتا ہے ہمارے چہرے سے نیچے وضو کا پانی، اس آخری قطرے کے ساتھ گناہ جھڑ کے گر جاتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. اس طرح جب انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ان کے دونوں ہاتھوں سے بھی گناہ گر جاتے ہیں. ہر وہ گناہ جو اس نے دونوں ہاتھوں سے کیے تھے، ہر وہ گناہ جو اس نے دونوں ہاتھوں سے کیے تھے، وہ گناہ وضو کرتے ہوئے وضو کے قطرے کے ساتھ، پانی کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. اس سے جب انسان اپنے دونوں پیروں کو دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جو اس نے دونوں پیروں سے کیے تھے، یعنی گناہ کی جگہ پر گیا تھا، غلط جگہوں پر چلا گیا تھا، تو دونوں پیروں سے انسان جو گناہ کیا وہ گناہ وضو کے قطروں کے ساتھ، پانی کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. حتی یخرج نقی من الذنوب، یہاں تک کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک، صاف اور کلین ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے. وہ اتنی بڑی فضیلت ہے صرف وضو کرنے کی. اب وضو کرنا ہے بس، ابھی اپنی نماز شروع نہیں کی ہے تو وضو کرنے کی اتنی فضیلت ہے، اور جتنے گناہ کے معاف ہو جا رہے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.